السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ بارک اللہ فی۔ بہترین دعائیں ہیں صبح مانگنے والی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے بیماری، تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل میں گھیر دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر ہم کسی مصیبت، پریشانی، بہت سے لوگوں کے ہاں، کسی کے ہاں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کسی کے ہاں روزگار نہیں ہوتا، کسی کے ہاں بیماریاں ہیں جو سالوں سال چل رہی ہیں، تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے ضرور برے کام کیے ہوں گے تو ان کو اسی لیے اس کی سزا مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو ہمیں ان آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 21 سورت آل عمران۔ پہلے تجوید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گی تو اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش آئے گا تو اللہ کے نام کو جلالہ یعنی موٹا پڑھیں گے، تلہ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. میم مشدد پر ایکسٹرا گناہ کریں گے. میم مشدد اور نون مشدد پر میں گناہ کی صفت ہے. جب بھی آئیں گے تھوڑا رک کے ٹائم دیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 25 پر. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 21 سے. ان الذین یکفرون. اس سے پہلے والی آیت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا کہ یہود اور اہل کتاب کی طرف ان کو علم دیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے نبی کی بات نہ مانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم بس پہنچاؤ. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. تو بے شک آپ پر ہے صرف پہنچانا. تو ابھی آل عمران میں یہ یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کے سارے جھگڑے ابھی ادھر آئیں گے. آپ سن رہے ہوں گے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کے پاس آیا تھا اور اس کے اپنے عقائد کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے. تو یہ سارے ڈسکس چل رہے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح غور سے سنتے جائیں. ان الذین یکفرون. بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، ساتھ آیات کے اللہ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو بھی قرآن آیات جو بھی کچھ احکام بتاتے تو وہ انکار کرتے. یکفرون بآیات اللہ، انکار. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق، یعنی ناحق. یعنی جب بھی کوئی نبی آیا ان کو دعوت دیتا ان کو قرآن کی، تو وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. اور یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی انصاف اور نیکی کا درس دیتے تو ان کو بھی قتل کر دیتے. بنی اسرائیل قوم نے تقریباً 2500 پیغمبروں کو قتل کیا. سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر تھے. تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی نبی پیغمبر آتا تو ان کو یہ حق کی بات بتاتا تو وہ ان کو قتل کر دیتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اور وہ قتل کرتے نبیوں کو بغیر حق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ. اور وہ قتل کرتے ان کو جو یامرون بالقسط، جو حکم دیتے انصاف کا، من الناس لوگوں کو، یعنی امر بالمعروف نہی عن منکر. جو بھی ان کو کوئی کہتا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرو، یہ کرو، اللہ کو، تو ان کو بھی قتل. وہ نبی نہیں بھی ہوتا. یامرون بالقسط من الناس. فبشرہم. تو خوشخبری دے دیجئے بعذاب علیم، عذاب دردناک کی ایسی قوم کو جو اپنے نبیوں کو قتل کرے، جو ان کو امر بالمعروف نہی عن منکر کرے، ان کو قتل کرے. تو ایسی قوم کو عذاب کی خوشخبری دو. اولئک الذین حبطت. یہی لوگ ہیں وہ جو ضائع ہو گئے. حبطت. اب اگر وہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں
کیونکہ یہ یہود روزے بھی دیتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم فی الدنیا والآخرت، اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی۔ آج کل ہر شے میں بظاہر خوبصورت ہے، حب الشہوات، بہت سے لوگ دنیا میں لذت میں، خوبصورتی میں جینا چاہتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ ان کو حقیقت بتائی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور آج کل جو کوئی نیا نیا دین میں داخل ہو تو ان پر بھی مذاق ٹھٹھولیاں کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پہلے تو ایسے نہیں تھی۔ تو یہ دین دائی کا اللہ نے کیا کہا، تو دائی کے لیے ہے تم پیغام پہنچاتے جاؤ، کیونکہ نبیوں کو بھی تو قتل کیا گیا تھا نا۔ اگر ہم جیسے انسان ان کو اب امر بالمعروف نہیں منکر کہتے ہیں، ان پر کوئی ٹھٹھولیاں کرے تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان کے جو اوتو نصیبا من الکتاب، دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کے، قرآن کے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریقم منہم، ایک گروہ ان میں سے، وہم موردون، اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکر و سازشوں میں مصروف رہے، تاکہ ان کے 2 قبیلے جلا وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے ہے کہ جب ان کو کوئی کہتا کہ دین میں آؤ، اور ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، مانے وہ زیادہ روزے بھی رکھتے تھے، عبادت اور کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بخشے بخشائے ہیں، وہ اپنے آپ کو عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اگر ہم اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دن، یہ آگے آیت آ رہی ہے، ذالک بانہم، یہ بے وجہ اس کے کہ وہ کہتے تھے، قالو کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنے چکے۔ وہ پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں کوئی آگ چھوئے گی بھی، ہم جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو ایام معدودات، چند دن گنے چنے، وغرہم، دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین نے، ان کے دین کے بارے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ گھڑتے، یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز، اعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل کہ وہ جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن، ان کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیسا حال ہوگا، إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب جمع کریں گے ہم انہیں، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ، اور پوری پوری دی جائے گی، كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، مَا کسبت، جو اس نے کمائی کی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے ان کی ان جھوٹے آرزوؤں پر تردید کی ہے کہ جو جیسا کام کرے گا، جو جیسے عمل کرے گا، وہ وفیت، پورے پورے دیے جائیں گے، اور جو جتنی نیکیاں کرے گا ویسے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، جو ایک نیکی کرے گا بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نیکی ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے، سوالی ہو یا کوئی دینا کرے، دینے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم دینے والے بن جائیں گے تو ہماری نسبت بھی اللہ سے جڑی رہے گی، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی کریں گے اس کا اچھا کریں گے تو ہمارے نفس کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔
ویسے بھی یہاں اللہ کی صفت نہیں ہے وہم لا یظلم، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر رکھا ہے۔ اللہ جو ہم جیسا کام کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بدلہ دے گا۔ یہ اللہ کی صفت رحمان رحیم ہے۔ ظلم کرنا اللہ کی صفت میں نہیں آتا، تو ہمیں ان یہودیوں کی طرح کبھی بھی جھوٹی آرزوؤں میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھلے کس کی دل آزاری کریں۔ نماز روزہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ نہ ہمارے اعمال، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہماری عاجزی یہ اس دن یہ کام آئے گی۔ تو کوشش کریں، عاجزی کریں، تکبر سے بچیں۔ فرعون کو تکبر تھا، جس نے تکبر کیا وہ فنا ہوا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔